آج کا دن اس حوالے سے بڑا اہم ہے کہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے عدت میں نکاح کے کیس کا فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے اور آج 1 بجے سنایا جائے گا۔ گزشتہ 3 دنوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ 10 گھنٹے کی سماعت ہوتی ہے اور راولپنڈی میں جو اڈیالہ جیل ہے اس جیل کے اندر یہ سماعت ہوتی ہے، اور آج یعنی جمعے کے روز صبح 9 بجے کیس شروع ہوا اور رات 11 بجے تک یعنی 14 گھنٹے تک مسلسل اس کیس کی سماعت ہوتی رہی، اور ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے بہت تیزی کے ساتھ جب سماعت ہو رہی ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیس کو حتمی ٹھکانے لگانا ہے، نتیجے تک پہنچانا ہے۔ تو آج کورٹ نے سماعت مکمل کر لی ہے اور مکمل کرنے کے بعد اس کا فیصلہ بھی کر لیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ آج بروز ہفتہ 1 بجے اس کی جو حتمی فیصلہ یہ سنایا جائے گا۔ اچھا، عدت میں نکاح کے کیس پر سینئر سول جج قدرت اللہ نے سماعت کی۔ دوران سماعت وکلائے صفائی کی جانب سے گواہوں پر جرح مکمل کر لی گئی اور وکلاء صفائی نے حتمی دلائل بھی مکمل کر لیے۔ اچھا، اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ 4 گواہان ہیں، ان میں خاور مانیکا ہیں جو بشرا مانیکا کے سابق خامد ہیں، مفتی سعید ہیں، ایک عالم دین ہیں، اون چودھری ہیں اور محمد لطیف ہیں۔ ان چاروں کے بارے میں آپ کو کچھ امپورٹنٹ چیزیں بتانا چاہتا ہوں۔ خاور مانیکا کیونکہ اس سے پہلے وہ ایکٹیو نہیں ہوئے، 5 سال خاموش بیٹھے رہے، اس کے بعد وہ اچانک سے متحرک ہوئے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ اپنے بچوں کی وجہ سے مجبور ہو کر متحرک ہوئے ہیں، کیونکہ بشرا کی عمران خان کے ساتھ شادی کے بعد ان کی ایک بیٹی کی طلاق ہو گئی، ان کی ایک بیٹی ڈسٹرب ہے، بچے ان کے ڈسٹرب ہیں، ذہنی طور پر مینٹلی طور پر وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہیں۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خاور مانیکا بشرا مانیکا کی شادی کے بعد عمران خان سے ملاقاتیں بھی کرتے رہے، غالباً وہ عمرے پر بھی اکٹھے گئے تھے، اور اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بھی دربار پاک پتن جو ہے وہاں پر بھی یہ اکٹھے گئے عمران خان صاحب کی موجودگی میں، اور بہت سے معاملات میں عمران خان کی بیٹی کی شادی، بشرا کی بیٹی کی جب شادی ہوئی تو وہاں پر بھی یہ موجود تھے۔ تو اچانک سے یہ بڑے متحرک ہوئے، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کا گھر اجڑ گیا، ان کی زندگی تباہ ہو گئی، وہ ویران ہو گئے، تو اس وجہ سے وہ اس وقت سامنے آئے ہیں۔ مفتی سعید صاحب ایک عالم دین ہیں، دیوبندی اسکول آف تھاٹ سے ان کا تعلق ہے، دارالعلوم راولپنڈی میں پڑھتے رہے ہیں، اور مفتی سعید صاحب کا کریکٹر اس وجہ سے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 1996 میں ایک آپریشن تھا، محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی گورنمنٹ تھی، اور آپریشن مڈ نائٹ جیکلز کے نام سے ایک آپریشن لانچ کیا گیا تھا، اس میں فوج کے کچھ جرنیل بھی شامل تھے، میجر عامر بھی ایک ان کا کریکٹر تھے، یہ لوگ بعد میں گرفتار بھی ہوئے، میجر جنرل ظہیر الاسلام عباسی، مستنصر باللہ، یہ سب لوگ جو تھے اس کے اندر شامل تھے، یہ بھی اس کا ایک امپورٹنٹ کریکٹر تھے۔ بعد میں یہ وعدہ معاف گواہ بن گئے اور ان کی جان وہاں سے چھوٹ گئی، لیکن یہ مفتی سعید صاحب کا ایک بڑا ریکارڈ رہا۔ پھر اس کے بعد یہ کچھ عرصہ غیر متحرک رہے، پھر ہم نے دیکھا کہ FM 100 جو تھا اس پر ان کا لیکچر درس قرآن شروع ہوا جو صبح فجر کے وقت ہوا کرتا تھا۔ پھر ایک دن آیا کہ ہم نے سنا کہ مفتی سعید صاحب تحریک انصاف میں شامل ہو گئے ہیں، عمران خان کی قربتوں سے قربت میں آنا شروع ہو گئے ہیں۔ پھر ریحام خان صاحب کے ساتھ جب نکاح ہوا تو مفتی سعید نے وہ نکاح پڑھایا، اور وہ عمران خان صاحب کے مذہب کے حوالے سے ان کے ساتھ گفتگو وغیرہ بھی کیا کرتے تھے۔ اون چودھری گواہان میں تیسرا کریکٹر ہیں، اور اون چودھری کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ عمران خان صاحب کے ایک دور میں دست راست رہے، اور ان کے معاملات وغیرہ بھی دیکھتے رہے اور بڑے قریب تھے ان کے، اور عمران خان کو لوگوں سے ملاقاتیں کروانا، ملنا ملانا، یہ ساری چیزوں کو مینیج کیا کرتے تھے۔ لیکن جب عمران خان صاحب وزیر اعظم بن گئے، وزیر اعظم بننے کے بعد اون چودھری ان لوگوں میں شمار تھے۔ مجھے یاد ہے کہ میریٹ میں بہت سے لوگوں کے ساتھ یہ اکٹھے ہوتے تھے، اور یہ عمران خان صاحب کی تقریب حلف وفاداری کے دعوت نامے بانٹ رہے تھے کہ وہاں پر ہی انہیں اطلاعات ملی کہ اب آپ بنی گالہ میں نہیں آیا کریں گے، یو آر نو مور ان بنی گالہ۔ اور اون چودھری بڑے پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہوا، جب پھل کاٹنے کا وقت آیا تو اس وقت تو ہمیں بالکل آؤٹ کر دیا گیا، اور یہاں تک حالات ہو گئے کہ انہیں کہا گیا کہ اب آپ لاہور میں رکا کریں اور وہاں پر عثمان بزدار صاحب کے ساتھ اپنی خدمات سر انجام دیں۔ اور یہاں تک صورتحال پیدا ہو گئی تھی کہ بقول راوی کے اون چودھری صاحب عمران خان صاحب کے ساتھ
اپنی سیلفی کھنچوانے کے لیے درخواست کر رہے تھے کہ تاکہ یہ تاثر قائم کر سکیں کہ میرا عمران خان صاحب کے ساتھ اچھا تعلق ہے۔ اور جو چوتھے صاحب ہیں اون چودھری صاحب بعد میں کیونکہ پھر معاملات ایسے بنے کہ وہاں سے ہٹ گئے، جہانگیر ترین کے قریب ہو گئے، اور جہانگیر ترین صاحب کے قریب وہ سارے لوگ ہو گئے جنہوں نے بشرا بی بی نے جن کو خان صاحب سے دور کر دیا تھا۔ محمد لطیف جو ہیں وہ خاور مانیکا کے ملازم ہیں اور گھر کے اندر رہتے تھے، اور محمد لطیف کا رول اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ محمد لطیف نے عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے تعلقات کے باب میں اور غیر شرعی تعلقات کے باب میں کورٹ کے اندر گواہی دی تھی، اور انہوں نے ایسی باتیں کیں جو میرے لیے دہرانا کو مناسب نہیں ہے۔ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ میں جب بھی کمرے میں جاتا پیچھے کنڈی نہیں لگی ہوتی تھی، میں نے ان دونوں کو ننگی حالت میں دیکھا ہے، یہ آپس میں زنا کر رہے ہوتے تھے، یعنی اسی طرح کی باتیں وہاں پر کی گئی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں اس طرح کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے، لیکن بہرحال عدالت میں انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ اپنا جاری کیا۔ تو یہ 4 گواہان تھے جن پر جرح کی گئی ہے، اور تحریک انصاف کے بانی عمران خان صاحب کے جو وکیل ہیں سلمان اکرم راجہ، جو لاہور سے الیکشن بھی لڑ رہے ہیں تحریک انصاف کے ٹکٹ پر ہی، لیکن لازمی ہیں وہ ہیں تو آزاد امیدوار، تو انہوں نے یہ جرح کی ہے۔ اچھا، گواہان پر جرح کے وقت سلمان اکرم راجہ نے یہ کی، جبکہ درخواست گزار جو تھے خاور مانیکا، ان کے وکیل جو راجہ رضوان عباسی ہیں اور پبلک پراسیکیوٹر سمیع اللہ جسرا بھی وہاں پر موجود تھے۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی نے 342 کا بیان بھی عدالت کو دے دیا۔ عدت میں نکاح کیس کی سماعت آج صبح 9:30 بجے شروع ہوئی تھی اور 14 گھنٹے یعنی رات 11 بجے تک جاری رہی۔ عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے، میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، آج 1 بجے یہ فیصلہ سنایا جائے گا۔ اب یہاں پر 3 امپورٹنٹ باتیں جو میں آپ کے ساتھ کرنا چاہوں گا، اور آپ کو خیر وہ پچھلی بات کا تو پتہ ہی ہے کہ گزشتہ روز خاور مانیکا اور عمران خان کورٹ میں آپس میں لڑ پڑے تھے، اور خاور مانیکا کا یہ کہنا تھا کہ مطلب جو باتیں انہوں نے کہی ہیں بہت ہی آپس میں الزام تراشی کی ہے، لیکن خاور مانیکا نے عمران خان سے یہ کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، خدا کا خوف کرو، تم نے میرا گھر برباد کر دیا، اور خان صاحب نے آگے سے ان کے بارے میں بات کی، اور وکیل بیچ میں کود پڑا، اس نے مکہ مارنے کی کوشش کی، اس طرح کا سارا معاملہ ہوا۔ اور جب باہر نکلے تو خاور مانیکا سے عمران خان کی بہن نے کہا کہ یہ تم نے کیا گند کیا ہے، تو اس نے آگے سے کہا تمہاری نسل ہی ساری گندی ہے۔ تو اس طرح کے جو بیانات ہیں وہاں پر ان دونوں کے آپس میں وہاں پر ہی سارے چلتے رہے۔ اچھا، اب ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی شخصیت کو 3 حوالوں سے بڑا پاپولر کیا گیا تھا اور بڑا ان کو مقبول بنایا گیا تھا۔ سب سے پہلا حوالہ کہ یہ انتہائی محب وطن آدمی ہیں، پوری دنیا میں پاکستان کا فیض ہیں، پاکستان کا چہرہ ہیں، اور بہت اچھا بولتے ہیں، آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے ہیں۔ تو ایک ایسا روما عمران خان صاحب کی شخصیت کا بنایا گیا تھا کہ جس میں عمران خان ہی عمران خان تھے، باقی کوئی دکھتا نہیں تھا۔ دوسرا عمران خان صاحب کو ملک کے اندر جو ان کا چہرہ بنایا گیا تھا وہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب صادق الامین ہیں، کرپٹ نہیں ہیں، چور نہیں ہیں، اور اپنے ملک کے اندر رہتے ہیں، ملک سے محبت کرنے والے ہیں، یہ ساری چیزیں بنائی گئی تھیں۔ اور تیسرا عمران خان صاحب کو بنایا گیا تھا کہ وہ اسلام پسند ہیں اور بہت ہی زبردست قسم کے آدمی ہیں، صوم و صلات کے پابند ہیں، مذہبی شخصیت ہیں، ان کی بیوی بھی بڑی مذہبی ہیں۔ اب یہ جو تینوں جو رومے کریٹ کیے گئے تھے عمران خان کی شخصیت کے حوالے سے، تو سب سے پہلے سائفر کیس میں شاہ محمود قریشی کو اور عمران خان کو سزا ہوئی 10 سال قید بامشقت کی، جو جج حسنات ذوالقرنین نے دی۔ اس کیس میں یہ ثابت ہوا کہ عمران خان صاحب ملک کے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں، مخلص نہیں ہیں، محب وطن نہیں ہیں، یعنی ایک غدار ٹائپ ان کو ڈکلیئر کروا دیا گیا۔ دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ صادق الامین ہیں، تو وہاں جا کر پتہ چلا کہ عمران خان صاحب نے توشہ خانہ کیس میں بددیانتی کی ہے اور وہ صادق الامین نہیں رہے۔ انہوں نے کچھ 3.5 ارب مالیت کی جو چیزیں تھیں وہ 90 لاکھ میں خرید کر ملک کے خزانے کو نقصان پہنچایا ہے، اس لیے 14 سال قید بامشقت جج محمد بشیر نے ان کو سزا سنائی، اور ساتھ 1 ارب کوئی 53 کروڑ 40 لاکھ روپیہ جرمانہ بھی کر دیا گیا، جس سے یہ ثابت ہوا کہ خان صاحب صادق الامین وغیرہ بھی نہیں ہیں، وہ اسی طرح چور ہیں اور یہ ہیں، وہ ساری جو باتیں ہیں۔ اب تیسرا جو ایشو تھا وہ کہ بڑے اسلام پسند ہے، یہ ہے وہ ہے، ساری جتنی بھی چیزیں، اور عمران خان صاحب خود بھی اسلام کے حوالے سے بڑے حوالے اور باتیں کرتے رہتے تھے،
وہ جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تو اتورل ڈرامے اور اس طرح کی چیزیں بھی لوگوں کو سجیسٹ کرتے تھے، اور پی ٹی وی پر انہوں نے ڈب کر کے ڈرامہ بھی چلایا تھا۔ تو یہ جو تیسرا کیس ہے، اس میں عمران خان صاحب کے اوپر تیسرا جو الزام لگایا گیا کہ، اور وہ اب ثابت بھی ہو جانا ہے کورٹ کے اندر جو باتیں سامنے آئیں گی کہ عمران خان صاحب اسلام پسند بھی نہیں ہے یہ سارا، یعنی جو 3 چیزیں عمران خان صاحب کی ذات کے حوالے سے پاکستان میں اداروں نے لوگوں کے ذہنوں میں بٹھائی تھیں، وہ تینوں کی تینوں چیزیں عدالت کے ذریعے اتار کر پھینک دی گئی ہیں۔